آج کے شو میں ہم اسپیسیفکلی بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی ڈینٹل کیئر کے حوالے سے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جی ہم اپنے دانتوں کی ٹھیک ہے بڑی خیال تو رکھتے ہی ہیں, لیکن اکثر ہوتا ہے کہ بچوں کے جب دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بریسز لگوانی پڑتی ہے, اور بریسز بھائی لاکھوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب سین یہ ہے ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میری فیملی میں ایک بچہ تھا لگوانی نہ پڑے جس کو بریسز لگے تھے, اور میں اس کو ایک عرصے تک سمجھتا رہا تھا کہ یہ روبوٹک بچہ ہے, یہ کوئی مشینی بچہ ہے, کیونکہ اس کے ہمیشہ سے سوچ میری بڑی منفی سوچ رہی ہے ہمیشہ سے. میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے منہ میں دانتوں میں تاریں لگی ہوں. مجھے لگتا تھا وہ آپریٹڈ ہے, بیٹری آپریٹڈ ہے کسی طریقے سے. لیکن بھائی ہوتا ہے, بچے بھی کیا کریں, بڑا تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کو بریسز لگوانی پڑ جاتی ہیں. لیکن ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بریسز سے بچا سکتے ہیں اور آپ کے دانت اچھے ہو جائیں زبردست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا کہتے ہیں جو دودھ کے دانت جو آتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو صحیح آتے ہیں, بالکل ٹھیک آتے ہیں, لیکن جب یہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر جب بچے کو منع کرتے ہیں کہ بچوں اچھا یہ کچھ میتھس ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی ضرور کہ اگر آپ کا کہیں دانت ٹوٹ جائے تو بڑے بزرگ منع کرتے ہیں زبان نہ لگانا, یہاں پہ زبان نہ لگانا, اور پھر اسی جگہ پہ آپ زبان لگا رہے ہیں. اپنے بچپن یاد کریں ویسے کتنا دل کر رہا ہوتا ہے. ہاں اچھا ہاں لگا رہے وہ جو گڑھا پڑا ہوتا ہے نا دانت کے غائب ہونے کی وجہ سے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان سے اس کو فل کر دیں کسی طرح سے ستی, اور وہاں پہ زبان کو وہ مزہ ہی اور ہوتا تھا. لیکن پھر بعد میں اگر دانت ٹیڑھا آ جاتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھا تم ضرور زبان جو ہے اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو زبان کا اس ہڈی سے کیا تعلق بھائی, اور زبان کے طاقت کے دانت ٹیڑھے کر دے, تو یہ تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے, پر ہاں یہ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں. اور ساتھ میں ڈاکٹر صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی جو آپ کے چھوٹے بچے کوئی ٹیڈے جو ابھی سے چوسیاں لیتے ہیں, پیسیفائرز لیتے ہیں, سو ان کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی نکالو ان کے منہ سے پیسیفائر, ان کے دانت کا جو ہے وہ ڈینچر خراب ہو جائے گا, دانت یوں آئیں گے. یوں دانت بچے کے کتنے مطلب صاحب جس دانت میں کس اللہ معاف کرے, مطلب ہر اہم موقع پہ وہ ٹکراتا رہے گا. جی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ لوگ کہتے رہتے ہیں. تو لوگوں کی باتوں میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو بریسز نہ لگے, اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈینٹسٹ ڈاکٹر علی حسین خان صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو باخبر سویرا. تھینک یو ویری مچ فار دی انویٹیشن. اور زبان کو ایک تو استعمال صحیح کرنا چاہیے, رائٹ ٹائم لگانے کے علاوہ, ہاں رائٹ ٹائم پہ اور ٹائمنگ کے حساب سے. ساتھ ہی ساتھ زبان کا میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ زبان ہمارے بائسیپ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. یس, زبان کی جو پاور ہے اس کو بائسیپ سے گالی دے دے, اور زبان کا میرا چونکہ انٹلیکٹ اتنا اچھا نہیں ہے نا, تو میں اس وقت مسٹر اولمپیا میں چلا گیا تھا. دوسرا یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے تلواروں کا زخم بھر جاتا ہے, زبان کے نہیں بھرتے, کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ. تو ٹنگ تھرسٹنگ ہمارے جو آگے کے دانت ہیں ان کو باہر کر دیتا ہے, اور نیچے کے دانتوں کو اندر کرتا ہے, اوپر کے دانتوں کو باہر کر دیتا ہے, اور پھر دانت بدنما لگنا شروع یعنی کہ یہ صحیح بات ہے. یس, پیسیفائرز کا آپ نے ذکر کیا. پیسیفائر کا یہ ہے کہ ایک اس کا فائدہ بھی ہے. نیو ریسرچ کہتی ہے جو سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم ہے, جو بچے 1 سال سے کم کے بچے ہوتے ہیں اچانک جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی کاسٹ نہیں ہوتا, جی, اور ان کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی, ان کے لیے یہ پیسیفائر ایک سمجھ لیں کہ یہ لگانے سے وہ ڈیتھ کا ریشو کم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے, امریکن ڈینٹل ایسوسیشن یہ کہتی ہے کہ پیسیفائر کو 3 سال کے بعد یوز کروانا, دانتوں کو باہر نکالنا ہے 3 سال کے بعد. ایگزیکٹلی. لیکن یہ جو آپ نے ریسرچ بتائی تھی یہ والی پیسیفائر یوز کرنے سے ڈیتھ کے امکانات کم, یہ کس بیس پہ ویسے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ منہ میں رہتا ہے, تو پھر وہ جو آپ سمجھ لیں کہ ریسپیریٹری جو سسٹم ہے اور وہ سب نارمل رہتا ہے. اگر آپ وہ یہ ہے کہ پھر انہیل کرنے کی کوئی, کیونکہ موومنٹس کنٹرول میں نہیں ہوتی ارلی بچوں کی, تو پھر وہ سانس لینے میں پرابلم نہیں ہوتی بچوں کو. اسی لیے پیسیفائرز کو ہمیں شروع میں رکھنا کوئی نقصان دہ نہیں, کیونکہ میرا بھی بیٹا 7 ماہ کا ہے تو پیسیفائر دیتے تو کہتے اس کے دانت باہر آ جائیں گے. میں نے کہا ابھی تو دیکھیں وہ اب اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور ریسرچ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جو ماں باپ ارلی بچوں کو الگ سلانا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ پھر تھم سکیں کے عادی ہو جاتے ہیں اور انگلی منہ میں رکھنا شروع ہوتا ہے, بیکاز اس کا ایک لنک اینزائٹی اور ایموشنل ڈسٹریس ہے. تو اس کو کاؤنٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ کچھ عرصے تک سلایا جائے, جیسے ہمارا کلچر ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, بریسٹ فیڈ میں ایک ایسی چیز ہے جو ایک قسم کا آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ماں کا دودھ بھی دانتوں کو سیدھا کرنے میں فیوچر میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. کس طریقے سے؟ جب بچہ سک کرتا ہے ملک کو تو ایک ایکسپینشن ہوتی ہے تالوں کی,
تو جس سے دانت بعد میں سیدھے الائنڈ ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ 6 مہینے تک ریگولر, اور اس کے بعد پھر جب ویننگ پیریڈ قریب آنا شروع ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا کم کرتے 2 سال تک منیمم رکھا جائے. پہلا دانت 6 مہینے میں آتا ہے, پھر اس کا جو ہے دودھ کا, اور اس کے دوران 6 مہینے نہیں, بچوں میں ہم نہیں دیکھتے, تھوڑا سا بچوں کے لیٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کی وجہ دیکھیں, اس کی بھی وجہ جو ماں کے جب پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس وقت ماں کی جو ڈائٹ ہوتی ہے, نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, اس سے اس کا لنک دیکھا گیا کیونکہ اس کا کیلشیم کا انٹیک کتنا ہے. ایگزیکٹلی, کیلشیم کا انٹیک کتنا ہے. اب میں ایک اور چیز بتا دوں, ماں کے دودھ کا بھی ایک تھوڑا سا نقصان ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کا دودھ نہیں پلایا جائے. ماں کے دودھ میں وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے. اب اس وائٹامن ڈی کمی کے لیے بچوں کو ارلی سپلیمنٹس اگر ڈاکٹر سے لکھوا لیا جائے تو بہتر ہے. جیسے ملٹی وائٹامنز بچوں کو ڈراپس ہوتے ہیں اس کے وائٹامن ڈی. تو یہ ہے کہ ماں کو اپنی جب وہ پریگننٹ ہو تو اس وقت یہ ہے کہ ڈائٹ ٹھیک رکھنی ہے تاکہ بعد میں, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ماں کی اورل ہائیجین ٹھیک نہیں ہے ڈیورنگ دا پریگننسی تو پری ٹرم ڈیلیوری اور لو ویٹ برتھ ہو سکتی ہیں بچوں کی, اور اس کے بعد ان کے جو دودھ کے دانت ہیں اور پرماننٹ دانت ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. اچھا, اب 6 سے 10 سال کی ایسی عمر ہے جس میں دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں بچوں کے. کچھ سٹیجز میں اس کو اگلی ڈکلنگ سٹیج کہتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہے سٹوری جو ہم نے بچوں پڑھی تھی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دودھ کے دانت بھی پریزنٹ ہوتے ہیں, پرماننٹ دانت بھی موجود ہوتے ہیں, تو ایک بدنما سا ایک نظر آتا ہے. اچھا, کچھ ڈینٹسٹ اس کو بڑا اچھا کیش بھی کرواتے ہیں کہ دیکھیں یہ اتنے بڑے ابھی سے ٹریٹمنٹ کروانا شروع کر دیا, لیکن اس وقت جو سٹیج ہوتا ہے اس کو انٹرسیپٹیو آرتھوڈونٹکس کہتے ہیں, یعنی کہ کوئی ایکٹیو کام نہیں کرنا, اس کام کو روکنا ہے تاکہ زیادہ ورس نہ ہو. اس کے لیے ایکسپینشن لگائی جاتی ہیں یا کلپس ریموویبل اپلائنس لگوائے جاتے ہیں. جو آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ ہے, جو کہ تاروں کا ٹریٹمنٹ ہے, وہ ایکچولی ہوتا ہے 13 سال کے بعد. کیونکہ بہت سے لوگ پہلے اچھا, میں نے تو اپنے بچپن دیکھا جو لوگوں کو بریسز بھی لگی ہوتی ہے تو ایسی بریسز ہوتی تھی کہ یہاں تک اینٹینا. میں اس کا ہی بتاؤں, بہت ساری چیزیں وہ انٹرسیپٹیو آرتھوڈونٹکس میں شامل ہوتا ہے جس میں آپ ہیڈ گیئر وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے یہ مینڈیبل کا نیچے کا جبڑے کا باہر نکلنا روک دیں اور اوپر والے کا اندر جانا روک دیں. اچھا, 13 سال کے بعد کیوں؟ 13 سال کے بعد اس لیے کیونکہ آخری جو ہمارا پکا دانت ہے, جو 28واں دانت ہے, وہ 13 اور 14 سال کے بیچ میں آتا ہے. عقل دانوں کو مائنس کر دیا جائے جو کہ پھر 18 سے 25 سال کے 18 اور 25 سال کے بیچ میں جو ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اچھا جی, اب تاروں کے ساتھ ساتھ آج کل لنگول آرتھوڈونٹکس پہ کام ہو رہا ہے جو کہ اندرونی سطح پہ تار لگائی جاتی ہے. پہلے تو ہم باہر لگاتے ہیں. اس کے بعد جو آج کل لیٹسٹ ہے جو لوگوں میں بہت پاپولر, اسپیشلی جو لوگ ٹی وی کو فیس کرتے ہیں یا آپ جیسے سیلیبریٹیز ہیں, وہ لوگ انویزیبل الائنرز لگاتے ہیں, یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ شیٹس لگاتے ہیں کیونکہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہے, کھانا کھاتے وقت آپ اتار سکتے ہیں, یوزر فرینڈلی ہے. سب سے اچھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ پریڈکٹر آپ کو پہلے ہی سافٹ ویئر کے تھرو دکھا دیا جاتا ہے کہ 8 مہینے بعد آپ کے دانت اس طریقے سے سیدھے ہو جائیں گے. تو لوگ, کیونکہ وہ تاروں کا یہ ہے کہ وہ 2.5 3 سال 4 سال تک چلتا رہتا ہے, مہنگا بھی بہت زیادہ ہے اور تکلیف دہ بھی بہت ہے. تکلیف دہ اس لیے کہ چھالے ہو جاتے ہیں, کھانا کھانے میں پرابلم ہوتی ہے. اچھا, تاریں نکالنے کے بعد دانتوں میں پلاہٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کچھ اسٹینز پرماننٹ رہ جاتے ہیں. جی, کیونکہ جہاں جہاں براکٹس لگی ہوتی ہیں تو وہ اور کھانے کے جو نشانات ان تاروں پہ رہ جاتے ہیں, اور السرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کو. کچھ لوگوں کو میٹل سوٹ نہیں کرتا لوگوں کو, لوگ کہتے ہیں. تو اس لیے ٹرانسپیرنٹ شیٹس کافی پاپولر, لیکن ٹرانسپیرنٹ شیٹس سیویئر کیسز کے لیے انڈیکیٹڈ نہیں ہے. اور وہ سیویئر کیسز کو روکنے کے لیے یہی 6 سے 10 سال کا جو پیریڈ ہے وہ بچوں کی ڈینٹل ہائیجین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت اگر ماں باپ نے ڈینٹل 10 سال, کیونکہ اس وقت ہم انٹرسیپٹیو آرتھوڈونٹکس کے تھرو, یعنی کہ رکاوٹ کے تھرو ہم چیز کو خراب ہونے سے 6 سے 10 سال تک پریسائزلی کیا کریں. 6 سے 10 سال میں پہلے تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر دانت آپ کو ٹیڑھے لگ رہے ہیں اور ڈینٹسٹ کو لگتا ہے کہ یہ وہ دانت ہیں جو کہ بعد میں خراب ہونے, تو انہوں نے کلپ ایسی لگا دینی ہے ریموویبل اپلائنس جس سے چیز زیادہ خراب نہیں ہوگی. اس میں پرماننٹ اور دودھ کے دانت دونوں موجود ہوتے ہیں. پیچھے دودھ کی داڑیں اور آگے پرماننٹ ہمارے دانت جو انسائزرز ہیں وہ آ چکے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر مجھے بتائیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہے لوگ تو ہمارے ایک ساتھ میں ٹوٹکا بھی کرتے رہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچوں کے دانت ٹیڑھے ہیں نا تو آپ بچے سے جیسے ایک گنا بھی چھیلنا, اس کی ایک سائز ہوتی تھی وہ گنا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں گنڈیلیاں کھائیں, تو کہتے ہیں سخت چیزیں کوئی بچوں سے ایسا کریں ان کے دانت سے آتے ہیں. یہ تمام, میں پھر آئی ول گو بیک ٹو دس منرل کانٹینٹ اینڈ دی وائٹامنس. جس میں وائٹامن ہمارا جو سی ہے, ہمیں وائٹامن سی مل رہا ہے, وائٹامن کے مل رہا ہے,
डी, विटामिन डी हमें जिन न्यूट्रिएंट से मिल रहा है, अगर हम वो लेंगे, फॉर एग्जांपल सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि माँ बाप आके कहते हैं कि बच्चा बगैर चीनी बोतल में डाले हुए सोता ही नहीं है। अगर हमने चीनी उनको एहसास ही नहीं कराया कि या फिर टेस्ट ही नहीं करवाया कि चीनी इनिशियली कैसा होता है, तो उनको कैसे, और चीनी बहुत एडिक्टिव है, मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं। चीनी का एहसास, उसकी जबान में टेस्ट हम डेवलप करते हैं, बच्चों को नहीं पता। अगर हम उनको इनिशियली फ्रूट्स देना शुरू कर दें, अंगूर देना शुरू कर दें, अनियन देना शुरू कर दें, बनाना में पोटेशियम भरपूर है, और वो पोटेशियम एक सेफ लेयर बनाता है दांतों के इर्द गिर्द। तो ये चीजें अगर देना शुरू कर दें तो फिर बच्चों को चीनी का एहसास नहीं होता। और नर्सिंग बॉटल कैरीज नाम की बच्चों में एक बीमारी होती है, इसमें आगे के 6 दांत आपको नजर आएंगे, सारे टूटे हुए काले नजर आएंगे। उसमें ये होता है कि दूध की बोतल लेके बच्चा सो रहा होता है और वो सारा जो दूध दांतों में जमा होता है, और फिर वहां पर एक हमारे मुंह में एक जरासीम है, उसको मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, डराने के लिए जरूरी है माओं को, जो कि एक्टिव होता है हमारे मुंह में, तेजाब बनाता है, तेजाब से वो सारे दांतों को गला देता है। फिर माँ आके कहती है कि मेरे बच्चे के दांत एक दिन 2 दिन में ऐसे हो गए। एक दिन 2 दिन में नहीं होता, बड़ा स्लो प्रोग्रेस है, और वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम दांतों को खत्म कर देता है। वो खारा होता है बेसिकली, ऐसा लगता है एग्जैक्टली ऐसे ही वो म्यूटेंस खारा होता है और दांतों को गला देता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। फिर उसके बाद ये होता है कि आने वाले परमानेंट दांतों को एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, उनके भी कीड़े लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब 6 साल की उम्र का बच्चा लोकल एनेस्थीसिया में काम नहीं कराता, इंजेक्शन नहीं लगवाएगा, डर जाएगा, एक फोबिया उसको पूरी जिंदगी के लिए होगा कि मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा। माँ बाप उसी डेंटिस्ट के नाम से डरा रहे होते हैं, आप ले जाऊंगा, खाओगे तुम चॉकलेट ले जाऊंगी वहां पे। अब यह है कि फिर एक सूरत हाल होती है कि फिर बच्चों को सेडेट करके या फिर जनरल एनेस्थीसिया में करवाया जाता है, जिसका ज़्यादा ट्रॉमा माँ बाप को फीस होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। और यह है कि मेरे बच्चे का अर्ली ऑपरेशन हो रहा है दांतों की वजह से, तो इसीलिए 6 महीने में एक दफा डेंटिस्ट के पास जाना लाजमी है, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, एवरीवन। साल में एक दफा मसूड़ों की सफाई लाजमी है, बच्चों को भी करवानी चाहिए अगर बच्चों की मुंह में प्लाक की एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रही है। अच्छा, एक चीज है, आपने लास्ट टाइम भी फोकस किया था इस बात पे कि दांतों की सफाई अपनी जगह, लेकिन मसूड़ों की सफाई भी होनी चाहिए। मसूड़ों की सफाई लाजमी, ये इलैबोरेट करें कैसे? मसूड़ों की देखिए, मसूड़ों का जो लिंक है वो शुगर लेवल के साथ है, जनरल हेल्थ के साथ है, डायबिटीज के साथ है, वुमेन में जो पीसीओस होते हैं उनके साथ है। अगर मसूड़ों की सफाई करवाई जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी पेशेंट्स में कम होती है, क्योंकि जैसे ही मसूड़ों के जरासीम बढ़ जाते हैं बॉडी में कॉर्टिसोन लेवल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोन आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, तो इसीलिए मसूड़े साफ करवाना लाज़मी है। मुझे याद है हमने जब आपके साथ शो किया था तो हमने तभी, क्योंकि वेस्ट में ये होता है कि जब आपको अपनी प्रेगनेंसी भी अगर प्लान करनी हो तो उससे पहले आप अपने पूरे दांतों का चेकअप कराते हैं, क्योंकि होता ही है आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी खवातीन को दांतों की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक सवाल मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर दूं। कल एक पेशेंट आई थी, प्रोफेसर थी, तो उन्होंने मुझसे सवाल कहा कि मसूड़ों की सफाई से वो जो दांत की जो गंदगियां हैं वो कहीं हलक में तो नहीं जाती, पेट को खराब तो नहीं करती ड्यूरिंग द सफाई? मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया सवाल को, बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन इसकी हाइपोथेसिस इसलिए गलत है कि वो जो जरासीम है वो ऑलरेडी आपके मसूड़ों के ऊपर लगे हुए हैं, तो थ्रू दैट वो मसूड़ों में वैसे ही फिर रहे हैं, तो उन जरासीम को निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा, वक्त मुझे बता दें, अक्सर लोगों को लगता है जी अगर दांतों में गैप है तो ये भी कोई खामी है, ये दांत टेढ़ा, तो हम ब्रेस्ट में देखते हैं दांतों में गैप जो इसको डायस्टमा कहते हैं, वो भी वन ऑफ द रीजन है कि जो दांत जल्दी गिर जाते हैं दूध के, या फिर डेंटिस्ट निकाल देते हैं जिसकी वजह से डायस्टमा हो जाता है। लेकिन उसको ठीक करने का फिर वही तरीका है कि मैंने कहा 6 से 10 साल के बीच में अगर आपने ट्रीटमेंट प्रॉपर करवा लिया तो वो दांतों के गैप खत्म हो जाएंगे। ओके, ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया जी। डेंटिस्ट डॉक्टर अली हुसैन खान हमारे साथ मौजूद है और बड़े मुफस्सल तरीके से हमने बात की कि बच्चों के दांत टेढ़े हो जाते हैं, जो मिथ्स अटैच थी, जैसे उन्होंने कहा था कि हाँ वाकई बच्चों के साथ साथ हमने अपने मसाइल भी शेयर किए। भाई 6 महीने में आपने लाजमी तौर पर अपने दांतों का, हम भी तो बच्चे हैं ना अपने माँ बाप के, सफाई ये भी एक जरूरी, बहुत जरूरी चीज है। आप स्ट्रेस से और इवन हार्ट अटैक के खतरात से भी बच सकते हैं।